سری لنکا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا پہاڑ کے اوپر، یا ہند میں ہندوستان کے پہاڑ کے اوپر۔ یہ دو جگہ کا کتابوں میں روایتوں میں ذکر ہے۔ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جدے میں پہاڑ کے اوپر اتارا، اور 200 سال تک آپ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جدے میں، سعودی عرب جدے میں۔ کتنا فاصلہ ہے، کتنی دوریاں ہیں۔ 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے، روتے رہے، اللہ تعالیٰ کو مناتے رہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، ہر وقت اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ توبہ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا اور توبہ کو قبول کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اس وقت یہ بتا دیا تھا کہ اے آدم، تیری اولاد بھی اب یہی کام کرے گی۔ اے آدم، شیطان نے جو کام کیا ہے، تیرے ساتھ عداوت، دشمنی، حسد کیا ہے، اے آدم، شیطان وہی کام تیری اولاد سے کروائے گا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، اے آدم، جنت سے تم دونوں کو شیطان نکلوا نہ دے، یہاں سے تمہارا دشمن ہے، تمہارے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔ اگر تم جنت سے چلے گئے تو جنتی لباس اتر جائیں گے، دنیا کی مشقتوں میں، مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے۔ تو اے آدم، بچنا شیطان کے شکنجے سے، شیطان کے وسوسوں سے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو۔ اے آدم، جاؤ سارے زمین پر چلے جاؤ، اور تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی تمہاری اولاد دشمنی کرے گی، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کرے گی، حسد کرے گی، اور اسی حسد کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوں گے۔ جس طرح یعنی شیطان نے حسد کیا تمہارے ساتھ دشمنی کی، اسی طرح دنیا میں تمہاری اولاد ایک دوسرے پر حسد کریں گے۔ تو اسی طرح ہوا آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابیل، جس نے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ صرف یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اے قابیل، جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے مل کر، اس کا رشتہ اپنے بھائی حابیل کو دے دو، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ تو لے لا رشتہ۔ تو اس نے نافرمانی کی، بلکہ اس کو قتل کر دیا اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، اے آدم، تیری اولاد اسی طرح عداوت، دشمنی میں قتل ایک دوسرے کو کریں گے، عداوت، دشمنی کریں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، میرا کلام، میرے احکامات وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو انسان میرے احکامات پر عمل کرے گا، اتباع کرے گا میری ہدایت کی، وہ انسان نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ بدبخت وہ ہے، بد نصیب وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا دیتا ہے، جو اپنی من مرضی کرتا ہے، اللہ کی رضا پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں حکم دیا ہے کہ اے انسانوں، میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں دیکھوں کون سا انسان کیسا عمل اچھا کرتا ہے، کون تم میں سے سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ انسان کا اللہ عمل چیک کرے کہ کون ہے سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا۔ تو اچھا عمل کون بتائے گا؟ اچھا عمل تو وہ ہے جس کو خدا اچھا کہے،
برا عمل وہ ہے جس کو خدا برا کہے، منع کرے۔ تو انبیاء کرام، انبیاء اور رسل جنہوں نے ہم کو بتایا کہ اللہ کے نزدیک یہ کام اچھا ہے، یہ اللہ کے نزدیک یہ کام برا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم جو میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ نجات یافتہ ہے، وہ ہدایت پر ہے، وہ گمراہ نہیں ہے، وہ قیامت کے دن بدبختی پر نہیں ہوگا، وہ بدبختی نہیں پائے گا قیامت کے دن، وہ بخشا جائے گا، وہ بد نصیب نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں 155 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَهَذَا کتاب، فرمایا یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، بڑی ہی برکت والی کتاب، فاتبعوہ، اس کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، عمل کیا جائے اس پر، واتقوا لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈر جاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو ہر وقت اللہ سے، تمہاری بخشش کا ذریعہ حل معافی ہے، اگر خدا معاف نہ کرے تو کوئی بخشا نہیں جائے گا تم میں سے، اے انسانوں تم سب گناہگار ہو، رب سے ڈرو، معافی مانگو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پر کتنی شفقت کی، محبت کی، رحم کیا، فرمایا اے آدم زمین پر اتر جاؤ، تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو عمل کرنے والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ جنت میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن وہ شیطان جس نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا، جو اس کے پیچھے چل پڑے، اس کے وسوسوں میں آ گئے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہو جائیں گے۔ اے آدم شیطانی وسوسوں سے بچنا، اپنی اولاد کو یہی نصیحت کرنا کہ جو اللہ کی طرف راغب ہو، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے، وہی خوش نصیب ہے۔